اور یہ جتنے معاملات ہیں یہ بھی ایمان کے تقاضے میں سے ہے۔ اور تیسری چیز ہے معاشرت، اور پانچویں چیز ہے اخلاق۔ تو یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں کے حقوق انسان تبھی ادا کر سکتا ہے جب کہ اس کے پاس علم دین ہو۔ علوم بے شمار ہیں، فرمایا کہ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ جتنے بھی اہم علوم ہیں ان میں سے بنیادی علم 2 ہیں، ایک انسانی بدن کے بارے میں علم اور دوسرا دین کا علم۔ یہ سائنسی علوم جتنے بھی ہیں یہ انسان کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، کھانے کی ضروریات، پینے کی ضروریات، رہنے کی ضروریات، پہننے کی ضروریات، علاج کی ضروریات اور سفر کی ضروریات۔ یہ ضروریات سائنس مہیا کرتی ہے۔ اور انسان کیسے بنتا ہے، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، اور انسان کی زندگی کا مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کس طریقے سے حاصل ہوگا، یہ چیز جو ہے یہ علم دین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم کے ماخذ 2 ہیں، سرچشمے 2 ہیں علم کے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا ہے۔ تمام مخلوقات کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کام کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا کام انجام دے دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو لے لیجئے، ان کا جو انتظام ہے وہ آپ اگر پڑھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا شاندار انتظام ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اپنا چھتہ بناتے ہیں درختوں کے اوپر، دھوپ بھی ہوتی ہے، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی، آندھیاں بھی آتی ہیں تو درخت ٹوٹ جاتا ہے، لیکن درخت ان کا ٹوٹ جاتا ہے، جو ہے چھتہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اتنا زبردست ان کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو علم دیا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن وہ علم ان کا فطری علم ہے۔ ایسا علم انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بچہ جب ماں اس کو اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم وہبی۔ وہبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو علم دیا ہے، اور انسان کو بھی ایک علم دیا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ باقی جاندار جو ہیں وہ سیکھنے اور سکھانے کا کام نہیں کر سکتے، لیکن انسان جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا کام بھی کر سکتا ہے، اور اپنے علم کے اندر ترقی بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں، اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو میرے لیے نافع ہو۔ اور دوسری حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، جس علم سے نفع نہ ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم کی 2 قسمیں ہیں۔ دنیا اور دین کے علم کا فرق نہیں ہے، بلکہ 2 قسمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، علم نافع اور وہ علم جو نافع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں لگائے جس کا ہمیں بھی فائدہ ہو اور خلق خدا کو بھی فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے کام سے ہمیں بچائے جس سے ہمیں فائدہ نہ ہو۔ حق تعالی شانہ علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے۔ علم دین جو ہے تو علم کا ایک سرچشمہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی عقل ہے، اور دوسرا علم کا سرچشمہ جو ہے وہ وحی ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ
علم کا سر چشمہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس علم کا کیا کہنا ہے. علم دین میں یہ سارا علم وحی سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے وہ وحی سے بتایا ہے. ان میں سے ایک قرآن ہے، یہ بھی وحی ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت وہ بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی وحی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنا بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں کوئی چیز دیکھنا وہ بھی وحی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف کی حالت میں کوئی چیز دیکھنا وہ بھی وحی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج سے وہ علم حاصل کرنے لگے ہیں جو علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو علم ہے وہ آ رہا ہے. اور اس علم کے فضائل بے شمار ہیں. ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تو 3 فرض پڑھے ہیں، اس میں ہمیں 3 فرضوں کا ثواب ملا ہے. اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں تو 2 رکعتوں کا ثواب مزید مل گیا. پھر 2 نفل پڑھے ہیں تو مزید 2 رکعتوں کا ثواب مل گیا. لیکن دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیں گے تو ایک مسئلہ سیکھنے پہ حق تعالی شانہ 100 رکعت کا اجر عطا فرمائیں گے. اور جب دین کا ایک چیپٹر سیکھ لیں گے، ایک باب سیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 1000 رکعت نفل پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے. ساری دنیا علم کی اہمیت مانتی ہے، لیکن مسلمان صرف علم کی اہمیت کے قائل نہیں ہے، صرف ضرورت کے قائل نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے علم کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کیا ہے. یہ عشق و محبت کے لیلا کا واقعہ، مجنوں کا واقعہ، ہیر کا، رانجھے کا واقعہ، یہ واقعات حقیقت ہیں یا افسانے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جو مسلمانوں نے علم کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ محبت کے ان کے جو واقعات ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم کے ساتھ جو انہوں نے محبت کی ہے وہ ان واقعات سے کہیں بڑھ کے ہے. اور بڑی بڑی علم حاصل کیا ہے. ہم اس علم میں آپ جو پڑھیں گے اس میں ایک قرآن پاک ہوگا. قرآن پاک 2 استاد پڑھائیں گے کیونکہ اس کا نصاب لمبا ہے اور وہ نصاب آپ کا پورا ہو جائے اس مقصد کے لیے 2 اساتذہ کرام آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھائی جائے گی. عربی گرامر پڑھائی جائے گی، اس میں صرف بھی آ جائے گی، نحو بھی آ جائے گی. اور قرآن پاک کا ترجمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ عربی میں سمجھ میں آئے. عربی جاننے کا ایک تو یہ ہے کہ عربی میں مہارت پیدا ہو جائے اور عربی کا ذوق پیدا ہو جائے. وہ تو بہت اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے اور ہر ایک تو اس تک نہیں پہنچ پاتا، اور ہر عالم بھی اس تک نہیں پہنچ پاتا کہ عربی کا اس کو اعلیٰ ذوق ہو. کوئی زبان آنا اور چیز ہوتا ہے اور کسی زبان کا ذوق پیدا ہو جانا وہ اور چیز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک انگریز تھا ہندوستان میں، تو وہ ہر وقت یہ کہتا تھا کہ مجھے اردو آتی ہے. وہ بولتا بھی تھا اردو، مجھے اردو بہت اچھی آتی ہے اور تم سے اچھی آتی کہتا تھا. تو وہ لکھنؤ کا آدمی تھا، شاعر بھی تھا، تو اس کو بڑا غصہ آتا تھا سن کے، لیکن کیا کرتا، ملازم تھا اس لیے چپ کر جاتا تھا. بھی جاب کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے. لیکن ایک دن اس کو غصہ زیادہ ہی آ گیا اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا امتحان لوں، آپ کو اردو زیادہ آتی ہے تو لیجیے. اس نے اردو کا ایک شعر پڑھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، میر شاید اس کا تخلص ہوگا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ تو یہ شعر پڑھا کہا اس کا مطلب بتاؤ۔ اب یہ جس کو اردو کا صحیح ذوق ہو کہ یہ محبت کا بھرا شعر ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہم اور تم اور ہندوستان کا بڑا بڑا آدمی، وہ میر کا ترجمہ اس نے کر دیا، اور ہندوستان کا بڑا بڑا آدمی سب گرفتار ہو کے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی اس کو روانی کے ساتھ آتی ہو، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہمیں پتہ لگ جائے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری اردو، یہ اس کے اندر عربی کے زبان الفاظ بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اس وقت سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو اس میں الحمد، حمد کا معنی آپ کو آتا ہے، رب العالمین، رب کا معنی، عالمین کا معنی یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پھر الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم یہ لفظ بھی ہم اردو کے اندر بولتے رہتے ہیں، مالک یوم الدین، تو مالک کا معنی بھی، مالک کا لفظ بھی ہم بولتے رہتے ہیں، یوم کا لفظ بھی ہم بولتے رہتے ہیں۔ آگے الدین ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے بدلے کا دن، بدلہ، یوم الدین بدلے کا دن۔ تو اب یہ 3 آیتیں ہیں، ان میں صرف ایک لفظ ایسا ہے جس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، باقی الفاظ آپ کو بھی آتے ہیں۔ اور آگے صراط مستقیم اور صراط، یہ الفاظ بھی اب ایسے ہیں کہ یہ ہماری اردو کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ عربی پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں وہ بار بار آتے ہیں۔ مثلا کسی زبان کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ایک مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ بار بار، وہ انشاءاللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ عربی اور انگریزی دونوں زبانیں چونکہ جانتے ہیں، اس لیے جب آپ گرامر پڑھائیں گے تو انگریزی میں متبادل الفاظ بھی آپ کو اس کے ضمیریں آپ کو ہیں، ان کا ایک تو آگے پھر دوبارہ افعال ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہہ دیتے ہیں، افعال تعجب کہہ دیتے ہیں، اور افعال مدح و ذم کہہ دیتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ یہ سارے الفاظ آپ کے آئیں گے، یہ چند محدود الفاظ ہوتے ہیں، وہ بار بار آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کافی حد تک عربی بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے گی، مکمل طور پہ تو عربی نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عربی سمجھ میں آ رہی ہو ساتھ، اور عربی میں معنی سمجھ میں آ رہا ہو، تو ایسا انشاءاللہ آپ کو ہوگا، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور میں اس سلسلے میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ جو ہے وہ ذوق و شوق سے پڑھیں، اور عربی گرامر بھی اس نیت سے پڑھیں کہ اس پہ بھی قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے عربی گرامر بھی تو قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے عربی گرامر پڑھنے پہ بھی وہی اجر ملے گا انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ آپ نے کسی عرب میں جا کے کاروبار کرنے کے لیے تھوڑا یہاں پڑھنی ہے عربی، آپ نے تو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے پڑھنی ہے، اس لیے قرآن و حدیث سمجھنے کا جو اجر ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو قرآن پاک کا بغیر ترجمے کا جو قرآن پاک ہے نا، اس سے مطالعہ کر کے آئیں، اس میں سے ممکن ہے کہ آپ کو 5% الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور 95% سمجھ میں نہ آئے، آپ ایسا ہو سکتا ہے 5% سمجھ میں آئے اور 95% آپ کی سمجھ میں نہ آئے الفاظ، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے چلتے جائیں آگے، تو 1-2 مہینے میں یہ تناسب جو ہے وہ بدل جائے گا، اور پہلا سیمسٹر پورا کرتے کرتے انشاءاللہ 50% سے زیادہ آپ کو قرآن پاک خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوگا، اگر آپ نے ترجمہ رٹنے کی بجائے بغیر ترجمے کے قرآن سے قرآن سمجھنے کا آغاز کیا تو اگر آپ نے، اور یہ اساتذہ سے بھی میں کہوں گا اس کی تاکید کرتے رہیں قرآن پاک سمجھنے کی، تو قرآن پاک، اور پھر ترجمہ ضرور دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ترجمہ دیکھنا نہیں ہے، لیکن آغاز جو ہے وہ بغیر ترجمے والے قرآن سے کریں، باقی ترجمہ دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، استاد جو ترجمہ بتائیں اس کو رٹنا اور یاد کرنا بھی ضروری ہے،
رٹا بھی اپنی جگہ کام کا ہوتا ہے. ہم نے دونوں کام کرنے ہیں, سمجھنا اور رٹنا. یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں اور زیادہ استعداد نہیں ہوتی, وہ بعد میں بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں پڑھنے کے بعد بھی. یہ جیسے تلاوت ہے نا, ایک ایک مطالعہ قرآن پاک کا, وہ ایک صفحے کا 2 صفحے کا جتنا روز ہو سکے, تو بعد میں مطالعہ کرتے رہیں تو استعداد بڑھتی رہتی ہے. زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ استعداد بڑھتی رہتی ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے معنی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور اس کا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کا پیغام سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. صرف ترجمہ رٹنے سے سمجھ میں نہیں آتا. جتنا عربی زیادہ جانتے جائیں گے اتنا ہی اس کے قرآن سمجھنے کا لطف آپ کے اندر بڑھتا ہوا چلا جائے گا. تو ایک قرآن ہے, قرآن کے سمجھنے کے لیے ساتھ عربی گرامر ہے, اور پھر ایک سبق آپ کا حدیث شریف کا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعارف آپ کو ہوگا, آپ کی پہچان آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ کیا ارشاد فرماتے تھے, کیا عمل کرتے تھے, آپ کا انداز زندگی کیا تھا. یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور بہت بڑی چیز ہوگی. سب سے اونچا مقام قرآن کا, اس کے بعد سنت رسول کا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ مسائل کی ہوگی. تو درجے کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے تو پہلا نمبر جو ہے وہ قرآن کا ہے, اور فضیلت کے اعتبار سے پھر دوسرا نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے, اور تیسرا نمبر جو ہے وہ فقہ کا ہے. لیکن ہماری ضرورت کے اعتبار سے وہ فقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اس لیے کہ منظم عمل کا طریقہ جو ہے, پورا ایک وضو کا طریقہ, نماز کا پورا طریقہ, نماز کی پورے شرائط, آداب, یہ ساری چیزیں, اور اس طریقے سے باقی زندگی کے جو ابواب ہیں, معاملات ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں وہ فقہ سے ہی ملتے ہیں. قرآن پاک آپ پڑھتے چل جائیں, آپ کو یکجا احکام نہیں ملیں گے. تو جو آپ نے کتاب پڑھنی ہے وہ تو دور کی بات ہے, آپ صحیح بخاری لے لیں تو یکجا آپ کو احکام نہیں ملیں گے کسی باب سے بھی. اس باب سے متعلق یکجا احکام نہیں ملیں گے. نماز کا پورا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. حدیث کی کوئی کتاب بھی لے لیں, ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہوتا حدیث کی کتابوں کا. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پہ جو باب کا عنوان ہوتا ہے نا, اس عنوان سے متعلق جو مواد ان کی شرائط کے مطابق, مصنف کے اپنا ایک معیار ہوتا ہے نا, ان کی معیار کے مطابق جو ان کو ملا ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اس معیار کے مطابق تو وہ آ جائے گا آپ کے سامنے. تو فقہ جو ہے وہ اس سے کیا ہے, ضرورت کے اعتبار سے اس کا نمبر پہلا ہے. اور اس طریقے سے زندگی میں رہنمائی جو ہے وہ آپ کو اس کے بعد احادیث سے زیادہ ملے گی, اور قرآن پاک سے نصیحت زیادہ ملے گی. قرآن پاک کا کئی مقاصد ہیں. قرآن پاک کا ایک مقصد یہ ہے اس سے نصیحت حاصل کی جائے, اور یہ بہت آسان کام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ذکر کے لیے ہم نے آسان کر دی ہے. اور قرآن پاک کا ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے مسائل اخذ کیا جائیں. وہ تو عام علماء بھی نہیں کر سکتے, وہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے. اور تو درجہ بدرجہ اس کا ہوتا ہے, قرآن پاک سمجھنے کے میں حصہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک سے نصیحت حاصل ہوگی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخلاقیات اور یہ ابواب ہمارے سامنے آئیں گے, اور فقہ سے زندگی کا گزارنے کے مختلف چیزوں کا منظم پورا طریقہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور اس کا علم کے آداب میں سے یہ ہے, سب سے پہلے نیت اپنی درست کر لیں. نیت کیا کرنی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں علم حاصل کرنے سے, تو اس لیے علم حاصل کرنا ہے, یہ عبادت ہے اس لیے حاصل کرنا ہے, اور اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر استقلال اور استقامت پیدا کریں. استقلال پیدا کریں, استقامت پیدا کریں. شوق سے شروع کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا. 2 سال, یہ 6 مہینے کا ایک آپ کا پہلا مرحلہ ہے, تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے 6 مہینے. تو 6 مہینے کے پہلے مرحلے میں آپ ذرا ثابت قدمی دکھائیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا فائدہ دیتے ہیں.
اساتذہ کرام یہ جوان بھی ہیں اور پرانے بھی ہیں، بالکل ابتدائی اساتذہ ہوں تو وہ بھی زیادہ اچھا نہیں پڑھا سکتے، زیادہ بوڑھے ہوں تو ہمت ان میں کم ہوگی، اور اب جو اساتذہ لگائے ہیں یہ ان کا تجربہ بھی ہے اور ابھی جوانی بھی ہے، ہمت بھی ہے اس کے اندر ہے، ان کے اندر ہے، پھر یہ عربی بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، دونوں ماحولوں سے واقف ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان اساتذہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب یہ اساتذہ پابندی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی پابندی کریں اور اس میں سستی نہ دکھائیں، اور اب پیچھے نہ ہٹیں، ہمت سے کام لیں، طے کر لیں کہ کچھ ہو جائے انشاءاللہ ہم نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا اور آگے بڑھنا ہے، اور بھی لوگوں کو ساتھ ساتھ لگائیں تو اور اچھی بات ہوگی آپ کو، کیونکہ یہ آن لائن ہے، اس میں کلاس کتنی بھی بڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ اساتذہ جو آداب بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، طریقہ کار بتائیں گے، ان طریقہ کار کے مطابق آپ پڑھتے رہیں، یہ ضروری آداب ہیں۔ تو میں بسم اللہ بھی پڑھواتا ہوں، سب پڑھ لیں، اور دعائیہ کلمات پڑھواتا ہوں، وہ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ لو جی آج آغاز بھی ہو گیا اور آخر میں یہ دعائیہ کلمات بھی ہو گئے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو۔